اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات محترم، میرے آقا کے والد محترم حضرت عبداللہ اتنے خوبصورت تھے کہ آپ خوبصورتی کا ایک ایسا چہرہ چمکتا دھمکتا حضرت عبداللہ کا چہرہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا ہی جمال بخشا تھا، اور ساتھ ساتھ ہی میں آپ بہادر بھی تھے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچے تو وہاں پر حضرت وہاب یعنی آقا علیہ السلام کے نانا جان بھی موجود تھے۔ آپ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے۔ آپ نے کیا دیکھا کہ 70 آدمی جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہیں وہ حضرت عبداللہ کی طرف کو روانہ ہوئے۔ آپ یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت عبداللہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے جب آئے تو 70 آدمیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور انہوں نے جو رخ کیا ہے وہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے رخ کیا۔ میں نے ان آدمیوں سے پوچھا کہ تم کون ہو اور حضرت عبداللہ کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ جو دشمنانے لوگ تھے، جو دشمن تھے، وہ کہنے لگے کہ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں اپنی کتابوں میں دیکھ کر کہ ایک ایسا نبی دنیا میں تشریف لائے گا، ایک ایسا نبی دنیا میں تشریف لائے گا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ جب دنیا میں تشریف لائے گا وہ اس اندھیری کو دور کر دے گا اور پوری دنیا کو روشن کر دے گا۔ جب حضرت عبداللہ کو جب ہم قتل کر دیں گے تو وہ نبی تشریف ہی نہیں لائے گا۔ جب ہم حضرت عبداللہ کو جب قتل کر دیں گے تو وہ نبی تشریف ہی نہیں لائے گا۔ حضرت وہاب کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، یہ لوگ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ میں نے چاہا کہ ان کے کوئی پتھر اٹھا کر مار دوں، لیکن حضرت وہاب فرماتے ہیں کہ میں نے پتھر اٹھایا، مارنے کی کوشش کی، لیکن میرا ہاتھ ان کی طرف نہیں گیا۔ پھر حضرت وہاب فرماتے ہیں میں نے سوچا لاؤ حضرت عبداللہ کی مدد کر دوں۔ حضرت عبداللہ کی طرف کو میں نے اپنے قدموں کو رخ کیا، جب اپنے قدموں کا رخ کیا تو میرے قدم جم گئے۔ حضرت وہاب پھر فرماتے ہیں کہ میں نے آواز دینی چاہی لیکن میری زبان بند ہو گئی، میں آواز بھی نہ دے سکا کہ حضرت عبداللہ کو یہ بتا دوں کہ تمہارے پیچھے دشمن آ رہے ہیں، تمہیں قتل کرنے کے لیے دشمن آ رہے ہیں۔ حضرت وہاب کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضرت وہاب کے یہ سب چیزوں کو روک دیا۔ انہوں نے قدم بڑھانے کی کوشش کی، ان کے قدم نہیں بڑھے، ہاتھ سے پتھر مارنا چاہا، پتھر نہیں پھینکا، آواز دینی چاہی، آواز نہ دے سکے۔ حضرت وہاب اس پر قادر نہ ہوئے، اللہ کی عطا سے قادر نہ ہوئے، نہ آواز دی، نہ قدم ادھر کے ہوئے، نہ قدم ادھر کو ہوئے، نہ ہاتھ اٹھا، نہ قدم بڑھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے والد کی خود مدد فرمائی تھی۔ پیارے مسلمانوں، آپ کا یہ وقار، آپ کا یہ جمال دیکھ کر حضرت وہاب نے دل میں ایک پکا ارادہ کر لیا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں گا۔ اس لیے ان کی بہادری دیکھ کر حضرت وہاب نے یہ
دل میں ٹھان لی، گھر آئے، گھر آنے کے بعد میں یہ حضرت وہب کون ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نانا کا نام حضرت وہب ہے اور آپ کی نانی کا نام حضرت برہ بن عزہ ہے۔ اب حضرت عزہ سے کہا اے میری شریک حیا، جاؤ حضرت عبد المطلب کے گھر پہنچو اور کہو ہم تمہارے بیٹے عبداللہ کے لیے اپنی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ حضرت عزہ پہنچی ہیں، حضرت عبد المطلب سے کہا حضور میں چاہتی ہوں کہ جو میری بیٹی آمنہ ہیں اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ہیں، میں چاہتی ہوں ان دونوں کی شادی کرا دی جائے۔ تو حضرت عبد المطلب نے خوشی خوشی ان کا یہ پیغام، ان کا یہ رشتہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ اب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہوئی۔ پیارے دوستو، شادی کے 2 مہینے گزرے تھے، ابھی میرے مصطفیٰ اپنی ماں کے شکم میں تھے، سامنے حضرت آمنہ بیٹھی ہیں، حضرت عبداللہ سامنے بیٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار بھری نگاہوں سے حضرت آمنہ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ جب دیکھ رہے تھے چہرے کو تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے سر کے تاج، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے آمنہ میں تمہارا چہرہ دیکھ رہا ہوں۔ کہا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میں پردیس جا رہا ہوں۔ یار یہ دیکھو کہ جو نبی سارے رسولوں کا سردار ہے تو ان کے والد محترم کا عالم کیا ہوگا، ان کی والدہ حضرت آمنہ کا عالم کیا ہوگا۔ جب نور مصطفیٰ دنیا میں تشریف لایا تو پوری دنیا میں جو اندھیرا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اس اندھیروں کو دور کر دیا۔ تو حضور کے والد کا کیا مقام ہوگا، حضرت آمنہ کا کیا مقام ہوگا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں اے میری شریک حیا، میں کچھ دن کے لیے پردیس جا رہا ہوں، فلاں دن تشریف لاؤں گا اور تیرے ہاتھ کی بڑی اچھی پکی ہوئی تازہ روٹیاں بھی کھاؤں گا، ہم پیار بھری باتیں بھی کریں گے۔ اللہ الصمد۔ اب حضرت آمنہ نے روانہ کیا ہے حضرت عبداللہ کو، آپ دروازے پر پہنچی ہیں، حضرت عبداللہ روانہ ہوئے ہیں۔ اللہ الصمد، وہ وقت آ گیا جو وقت کے لیے جو حضرت عبداللہ کہہ کے گئے تھے کہ اے آمنہ میں فلاں دن آؤں گا۔ اللہ الصمد، اب یہ خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ دن جب قریب آیا تو حضرت آمنہ مسکرا رہی ہیں، کام کر رہی ہیں تو خوشی کا مول ہے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میرے آقا کے دادا کہتے ہیں اے بیٹی آمنہ کیسے مسکرا رہی ہو؟ کہا ابا جان آج عبداللہ تشریف لا رہے ہیں، میں کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ پیارے مسلمانوں غور کرنا، اللہ الصمد، اب کیا ہوتا ہے، وہ دن بھی چلا گیا، وہ وقت بھی چلا گیا، ابھی تک حضرت عبداللہ کا پتہ نہیں ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے بابا جاؤ دیکھو تو صحیح کہ حضرت عبداللہ ابھی تک نہیں آئے ہیں، دن بھی گزر چکا ہے، وہ ٹائم بھی جا چکا ہے جو ٹائم دیا تھا۔ اللہ الصمد، حضرت عبد المطلب جو ہیں حرم شریف میں پہنچے ہیں۔ اب پہنچے جیسے ہیں ایک جوان دوڑا آیا ہے اور کہنے لگتا ہے اے عبد المطلب بڑی غمگین خبر ہے، بڑی غمگین خبر ہے۔ اللہ الصمد، حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں بتا تو صحیح کیا خبر ہے۔ کہا تمہارے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، جو تمہارے بڑے بیٹے عبداللہ ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ کیا تھا پیارے؟ پھر حضرت عبد المطلب کے دل پر ایسی بجلیاں گری تھی، اللہ الصمد، ان کے آنگن میں جو ہے غمگین بات ہونا شروع ہو گئی۔ آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد میں اب یہ سوچنے لگے کہ میں آمنہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، میں آمنہ سے کیسے کہہ پاؤں گا میں عبداللہ نہ رہے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اللہ الصمد، اللہ کا نام لے کر گھر پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد میں حضرت آمنہ کہتی ہیں اے بابا کیا عبداللہ کا پتہ چلا ہے؟ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اب جیسے حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ عبداللہ کا پتہ چلا ہے تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بیٹی اب عبداللہ کبھی واپس نہ آئے گا، اتنا کہنا تھا۔ آپ زمین پر گر گئی ہیں اور گرنے کے بعد میں شکم پر ہاتھ رکھا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، یا اللہ ابھی تو میرا بیٹا، ابھی تو میری اولاد دنیا میں تشریف نہیں لائی ہے، اسے یتیم بنا دیا گیا ہے، آسمان سے ندا آئی ہے اے آمنہ تو ٹینشن نہ لے، جو تیرے شکم میں بیٹا ہے ہم نے یتیم نہیں بنایا بلکہ یتیموں کا اور بے سہاروں کا ہمیں اسے سہارا بنا کر بھیجنا ہے۔ جب نبی تشریف لائے تھے پیارے مسلمانوں تو پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے دنیا میں قدم رکھا ہے یعنی کہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اللہ پوری دنیا نبی کے صدقے میں روشن ہو گئی۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔